آپ سورہ حج کا پہلا رکوع پڑھ کر اس کا ترجمہ کریں. بھائی میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ تفسیر کے لیکچر میں سورہ حج ہی چل رہی ہے. آپ اس میں جائیں, تفسیر کی پلے لسٹ میں جائیں نا, تفسیر کے لیکچر, تو میرا خیال ہے 2-3 لیکچروں پہلے سورہ حج شروع ہوئی ہے. اس میں پورا ترجمہ, پوری تفسیر ہے سورہ حج کے پہلے رکوع کی. وہ لیکچر سنا کریں. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے, اس پر قرآن سے دلائل دو. سورہ حج کے پہلے رکوع میں اللہ نے موت کے بعد دوبارہ زندگی پر دلائل دیے ہیں, تو وہ لیکچر سن لیں, اس میں وہ دلائل بھی آ جائیں گے. کمال ہو گیا. مفتی صاحب میرے والد صاحب, یہ کیا لکھا ہے, پیلیے کے مرض میں مبتلا ہیں, دعا کریں. کالے یرقان کے مرض میں, دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. دیکھو یرقان کی بات ہے تو میرے چونکہ ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا رہتی ہے نا, چند چیزوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ان میں سب سے زیادہ تو یرقان پھیل رہا ہے نا, جو لوگ ہیئر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں, نائی کے پاس جاتے ہیں حجامہ وغیرہ کروانے کے لیے, استعمال شدہ بلیڈ, اس سے بہت اسپیڈ سے یرقان پھیلتا ہے. یعنی ایک بلیڈ اگر نائی نے کسی کے سر پہ استعمال کی ہے, وہی آپ کے سر پہ استعمال کر رہا ہے وہ. تو اگر کسی ایسے شخص کے سر پہ استعمال کر لی جس میں ہیپاٹائٹس کے جراثیم تھے, تو فوراً وہ آپ کے بلڈ میں منتقل ہوں گے. تو جب بھی آپ نائی کے پاس جایا کریں, ہیئر ڈریسر کے پاس جایا کریں, اس کا اہتمام کیا کریں کہ بلیڈ چینج, نیا بلیڈ چینج کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ اپنے ساتھ لے جائیں بلیڈ, بھائی یہ والا بلیڈ ہے استعمال کر دو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت تیزی کے ساتھ بلیڈ کے ذریعے پھیلتا ہی ہے. مفتی صاحب کیا جنت میں تمام پیغمبروں کے ساتھ سب ایمان والے رہیں گے, یا پیغمبروں کی جنت الگ ہوگی, نبیوں کی الگ ہوگی؟ یار مجھے ذرا پانی دے دیے گا وہاں سے ایک گلاس بھر کے, جزاک اللہ. دیکھو جنت میں پیغمبروں کے ساتھ جو رہیں گے نا, حدیث میں آتا ہے جیسے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے. تو ایسے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا اس کو اتنی ہی زیادہ پیغمبروں کی زیارت نصیب ہوگی, اللہ کی بھی اور پیغمبروں کی بھی. تو یہ مطلب ہے ساتھ رہنے کا جتنا زیادہ ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے کوئی استاذ ہوتے ہیں, کوئی بڑے ہوتے ہیں, گھر تو سب کا الگ الگ ہوتا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو خاص خاص لوگ ہیں وہ اکثر قریب قریب گھوم رہے ہوتے ہیں. گھر سب کا دور ہوتا ہے, الگ, ہر آدمی کا اسٹے اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن کسی کو بڑے آدمی کے ساتھ زیادہ قرب ہوتا ہے, کسی کو اور زیادہ قرب ہوتا ہے, کسی کو کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے. تو جنت میں جس کا جو درجہ ہوگا اس کو اسی حساب سے اللہ کی بھی زیارت نصیب ہوگی اور پیغمبروں کا بھی قرب نصیب ہوگا. کیا محرم میں حلیم پاکستانی رسم اور تفریح کی نیت سے گھر کے اندر بنانا جائز ہے؟ اچھا دیکھو, 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے بدعت. بدعت کہتے ہیں ثواب کی نیت سے یا مذہب سمجھ کے کوئی کام کرنا. تو محرم میں اگر کوئی ثواب سمجھ کے حلیم بناتا ہے تو یہ تو بدعت عمل ہے. اور اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے بناتا ہے کہ سارے بنا رہے ہیں تو یار چلو حلیم کا موسم چل رہا ہے تو چلو ہم بھی بنا لیں, تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے ہم, کیونکہ بدعت کہتے ہیں مذہب سمجھ کے کوئی کام کرے نا. انٹرٹینمنٹ کے لیے تو آپ حلیم بھی بنا سکتے ہیں, آپ محرم میں بھی بنا سکتے ہیں, سفر میں بھی بنا سکتے ہیں, کبھی بھی بنا سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے محرم میں حلیم بنا رہے ہیں, اس میں برائی یہ ہے کہ تائید ہو رہی ہے بدعت کی. اس سے تائید کس کی ہو رہی ہے؟ بدعت کی تائید ہو رہی ہے, کیونکہ بہت سے لوگ اس کو محرم کے میں ثواب سمجھ کے کرتے ہیں کہ بھائی محرم میں, کیونکہ ہم بھی بچپن میں جب حلیم کھایا کرتے تھے نا, تو وہ حلیم یہ نیت سے بنا کرتا تھا کہ امام حسین جو تھے وہ کربلا میں بھوکے پیاسے شہید ہوئے, تو اب ہم نے اس دن کیا کرنا ہے, لوگوں کو کھلانا ہے تاکہ وہ جو ہے صدقہ کریں اور ان کی یاد تازہ کریں. تو یہ تو بدعت عمل ہے. اور پھر حلیم اس لیے کہ سارے کھانے اس میں ڈل جاتے ہیں, تو سارے کھانوں کو صدقہ کریے, کانسیپٹ تھا. تو ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کی نظر میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا, لیکن جن کی نظر میں ہوتا ہے تو ان کی تائید تو ہو رہی ہے نا اس سے. تو اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ اس کی تائید بھی مت کرو, چھوڑ دو, محرم سفر میں کر لو, حلیم کی دیگیں. تو اس لیے ہم منع کرتے ہیں. باقی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی کسی بھی مہینے میں کچھ کرتا ہے تو وہ بدعت کے زمرے میں بہرحال نہیں آتا وہ. اور بہت سے لوگ تو ویسے ہی حلیم بنا رہے ہوتے ہیں, ان کا محرم سے تعلق نہیں ہوتا. وہ قربانی کا گوشت بچا ہوا ہوتا ہے, 2-3 مہینے گزر چکے ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو ٹھکانے لگانا ہے تو چلو کیا بنا لو, حلیم بنا لو. بعض لوگ اس لیے بھی بنا رہے ہوتے ہیں.
ہمارے ایک دوست نے حلیم بنایا, ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ محرم چل رہا ہے, تو وہ ویسے ہی بنایا انہوں نے. تو بعض دفعہ اس لیے بھی بن رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ نہ بناؤ تو اچھا ہے یار, کوئی اور کام کر لو. روزہ رکھا کرو روزہ. جماعت کی نماز بلا کسی عذر چھوڑنا اور گھر میں پڑھ لینا جائز نہیں ہے بھائی, کبیرہ گناہ ہے. ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو صغیرہ ہے, عادت بنا لو تو کبیرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں نہیں آتے, اگر ان کی عورتوں بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں لوگوں کو حکم دیتا کہ جا کے لکڑیاں جلاؤ اور ان کے گھروں کو آگ لگا دو. اتنی شدید وعید ہے. دیکھو یہ جو کسی نے بلوچستان کے متعلق سوال پوچھا ہے نا, اس میں جب تک مکمل نالج نہ ہو تو تبصرہ نہیں کرے انسان. اگر میں اس بارے میں کوئی تبصرہ کروں گا تو جن کے پاس مکمل نالج نہیں ہے ان کو اعتراض ہوگا پھر اس کے اوپر. تو ایسی چیزوں کو پھر اوپنلی بیان نہیں کیا جا سکتا جس میں لوگوں میں ظرف نہ ہو برداشت کرنے کا. سمجھتے ہیں؟ مبشر کے والد نسیم احمد کی طبیعت خراب ہے, ان کے لیے دعا کریں, دل سے دعا اللہ شفا عطا فرمائے. یہ کیا لکھا بھائی جی, فیملی کے ساتھ چھٹیوں میں لڈو کھیلا جا سکتا ہے؟ لڈو تو چھٹیوں کے بغیر بھی کھیلا جا سکتا ہے, لڈو میں کیا یار. فیملی کے ساتھ کوئی بھی کھیل کھیل لو بھائی, اس سے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ محبت بڑھتی ہے. گھر میں فیملی کو ٹائم دو, کسی بھی حوالے سے دے دو. جا کے کیرم بورڈ ہی کھیل لو بچوں کے ساتھ, بیگم کے ساتھ لڈو کھیل لو. ہم تو ادھر چھڑے چھاٹ پہ منع کرتے ہیں, یہ جو اسنوکر کھیل رہے ہو آپ لوگ اور ڈبو کھیل رہے ہو, جا کے چھڑے چھاٹ میں نہیں بیٹھو, گٹر کے ڈھکنوں پہ نہیں بیٹھو. گھر میں بیٹھ کے کچھ نہیں ہوتا تو یار لڈو ہی کھیل لو. ٹائم دو بچوں کو, گھر والوں کو, چاہے وہ لڈو کھیل کے یا کیرم بورڈ کھیل کے ٹائم دے دو. جماعت کے پیچھے ثنا پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ مفتی صاحب میرے سے تا نہیں نکلتی را کی جگہ. یہ تو پہلے بھی پوچھا تھا یار, کوئی وظیفہ بتا دے, اس وظیفے میں بھی تا آ رہا ہوگا, وہ پڑھے کیا پڑھو گے پھر آپ؟ کہہ رہے مجھ سے تا نہیں نکلتا تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. بھائی میرے پاس جتنے وظیفے ہیں سب میں تا آتا ہے, تو وظیفہ کے لیے تا کون نکلوائے گا آپ سے؟ اب میں آپ سے کہوں ربنا آتینا فی الدنیا پڑھا کریں آپ, حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, پوری دعا پڑھا کریں, تو ربنا آتینا میں تا نہیں نکلے گی تو وظیفہ پھر کیا ہو جائے گا؟ تو اس لیے نہیں نکل رہا ہے تو جو نکل رہا ہے بس وہ نکال لیں, اللہ قبول کرے گا. ٹھیک ہے نا. بریلوی سے شادی کرتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ میں نے تو کی نہیں ہے, میں نے بتایا پھر گرین چینل میں میری شادی ہوئی تھی بھائی. تو بات دیوبندی بریلوی شیعہ اس کی اہل حدیث کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص, چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, اہل حدیث ہو, کسی کے عقیدہ شرکیہ ہوگا تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے. اس کا ذبیحہ, اس کا ذبح کردہ حلال نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. 3 احکام یاد رکھ لیں. جس کا 2 اور 2 4 کی طرح شرکی عقیدہ ہے نا, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, 3 احکام شریعت میں ہیں, اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, نماز پڑھ لی نہیں ہوگی. نمبر 2, وہ ذبح کرے گا جانور تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. نمبر 3, اس سے نکاح کریں گے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. تو یہ کون ہے جس کا عقیدہ اسلام کے کسی بنیادی ضروری عقیدے کا انکار کرے, وہ جیسے قادیانی ہے, ختم نبوت کے منکر ہیں, یا کوئی شخص اسلام کے عقیدہ توحید کا انکار کرتا ہے صاف لفظوں میں, میں نبی کو حاضر ناظر مانتا ہوں, ہر جگہ موجود ہیں, میں نبی کو عالم الغیب مانتا ہوں, سب کچھ اللہ نے علم دیا ہے نبی کے پاس, ما کان و ما یکون, کوئی چیز نبی سے مخفی نہیں ہے, یہ شرکی عقیدہ ہے. نبی کو مختار کل سمجھتا ہو کہ اللہ نے آپ کو تمام اختیارات دے دیے, آپ جو چاہے کر سکتے ہیں, اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے, حالانکہ اللہ کہتے ہیں میں نے اختیارات کسی کو نہیں دیے. تو یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات کرے, گھمائے پھرائے نہیں. بعض لوگ گھماتے پھراتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی تو بشر تھے, آپ کہہ رہے ہیں نور تھے, تو کیا انسان نہیں تھے؟ تو بعض لوگ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بشر تھے. بشر نہیں تھے, آپ نور تھے, انسان کی شکل تھی, اصل میں آپ نور تھے. تو یہ عقیدہ کافرانہ ہے, کیونکہ آپ قرآن کی واضح آیتوں کا انکار کر رہے ہیں آپ. لیکن بعض لوگ تعویل کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ایکچولی وہ اس لحاظ سے نور تھے کہ وہ ہدایت کا نور تھے. وہ تو ٹھیک ہے, ہم بھی کہتے ہیں ہدایت کا نور تھے, لیکن انسان تو تھے نا, بشر تو تھے نا. آپ کے والد تھے عبداللہ, آپ کی والدہ تھی آمنہ, اور جو آج بھی سید ہیں وہ بھی بشر ہیں, سارے گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں. تو جو تعویل کرتا ہے, تعویل والا نہیں, 2 ٹوک لفظوں میں انکار کرے گا نا, نبی کو حاضر ناظر کہے گا, مشکل کشا کہے گا, تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ مولوی نہیں فتوے لگا کے دائرہ اسلام سے خارج کرتے, مولوی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا, مولوی ٹھیکیدار نہیں بنے ہوئے.
جو بیچارہ ہو جاتا ہے مولوی اس کے بارے میں رپورٹ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے, ہو گیا ہے. اچھا بعض لوگ یہاں کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے. کچھ براڈ مائنڈیڈ قسم کے اسکالر ایسے بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں بھائی یہ فیصلہ کرنے والے, یہ تو قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا. اللہ قیامت میں بھی کرے گا, اللہ نے دنیا میں بھی فیصلہ کر دیا ہے. اللہ نے دنیا میں بھی بتا دیا ہے, قرآن و سنت میں واضح تعلیمات ہے کہ کون مسلم ہے اور کون کافر ہے. لہذا یہ فیصلہ کہ ہم کون ہوتے ہیں, ہم واقعی نہیں ہوتے, لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا یہ فیصلہ کرنے والا. تو جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ ہم پبلک کو بتا دیتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں دلیل غلط تو پھر آپ کہیں کہ یار دلیل صحیح نہیں دے رہے آپ, تو یہ بالکل غلط ہے. ہم واقعی کسی کو کافر کہنے والے نہیں ہوتے, لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا. تو اللہ رسول نے جس کو کافر کہا ہو ہم اس کو کافر بتا دیتے ہیں, بناتے. ہمارے یہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے کافر بنانے کی, کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ مسلمان بنائیں ہم. جو ہو جاتا ہے اس کو بتاتے ہیں بھائی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ براڈ مائنڈیڈ اتنے بنتے ہیں کہ کسی کو کافر نہ کہو, کسی کو غیر مسلم نہ کہو. ٹھیک ہے کافر کا لفظ ذرا سخت ہے تو آپ غیر مسلم کہہ دیں. جب غیر مسلم کو بھی آپ کافر کہتے ہیں نا تو اس کو چڑ ہوتی ہے اس سے, تو کسی کو ہمیں طنز کرنا تو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے نا, تو اس کے لیے آپ اس کو کافر نہ کہیں, غیر مسلم کہہ دیں, یہ ہلکا لفظ ہے. اس پہ وہ تو خود مانتا ہے کہ میں مسلم تھوڑی ہوں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کافر کو کافر کے بجائے ہم کیا کہیں گے, ایک ادب تمیز کا لفظ استعمال کریں گے, بھائی یہ غیر مسلم ہے. جیسے قرآن نے بھی اہل کتاب کو اہل کتاب کہا, ایک رسپیکٹ دی نا ان کو, لیکن یہ تو نہیں کہا کہ یہ مسلم ہے, یہ تو نہیں کہا نا. اتنی رسپیکٹ تھوڑی دینی ہے کہ ہم افورڈ ہی نہ کر سکیں. بھائی آپ پیار سے کسی کو بیٹا کہہ دو, اس نے کہا نادرا میں بھی میرا نام ڈال دو, آپ نے کہا بھائی اتنی رسپیکٹ دوں گا جو میں افورڈ, ہاں اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کو سگے بچوں میں اور محلے کے بچوں میں فرق ہی ختم ہو جائے, ایسا تو اپنے بچوں کے ساتھ تو ہی نہیں ہے. تو اللہ نے اسلام کا ایک دائرہ رکھا ہے, اگر آپ ہر شخص کو اس اسلام کے دائرے میں لے آؤ گے تو مسلم غیر مسلم کی جو باؤنڈری ہے وہ کیا ہو جائے گی, ختم. اور اللہ یہ باؤنڈری کو قائم رکھا ہے, قیامت تک رہے گی. یہ فرق ہے اللہ کے ہاں, اس میں اس کے شرعی احکام ہیں. تو غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے, غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے, اور غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, وہ تو یہودی عیسائی ہو اس کے پیچھے بھی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہودی عیسائی ایسے غیر مسلم ہیں کہ ان کو اللہ نے 2 پروٹوکول دے دیے کہ ان کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں, ان کے مرد سے نہیں ہو سکتا. نمبر 2 وہ جب جانور ذبح کریں گے تو وہ حلال ہے ہمارے لیے. یہ صرف عیسائی اور یہودی کو پروٹوکول دیا, مسلمانوں میں کوئی مشرک ہو جائے اس کو یہ پروٹوکول نہیں دیا, اس کی کوئی دلیل نہیں, کیونکہ وہ بڑا مجرم ہے نا, توحید میں پیدا ہو کے شرک کر رہا ہے. ارے عیسائی تو پیدا عیسائی گھرانے میں ہوا نا, اس کا جرم ہلکا ہے. مسلمان پیدا توحید میں ہوا, ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے اور جاتا پھر مزاروں پہ سجدے کرتا ہے, تو یہ بڑا مجرم ہے, اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, ایسی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ یہ ارتداد کے حکم میں ہے, مرتد کے حکم میں. اب کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو اسلام کے دائرے میں لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے جوڑ پیدا کرنے کے لیے اب ہر ایک کو ہم مسلم ہی سمجھیں گے یا سب کے پیچھے نماز جائز ہے, یہ بھی غلط ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نماز ہم تو بھائی ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, ہم براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں. تو براڈ مائنڈیڈ بننے کی بھی ہمیں اتنی اجازت ہے جتنی شریعت نے اجازت بولو دی. نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگلنا شروع کر دیں. ہمارے ابا کا ملفوظ ہے یہ. وہ ہوا یہ تھا کہ ایک انٹی آ کے نا ہمارے گھر میں بیٹھی رہتی تھی 24 گھنٹے, ہماری والدہ کی دوست بن گئی تھی وہ. اب میری والدہ کی طبیعت میں سخاوت تھی, کھلاتی پلاتی بہت تھی, قرضے لے کے کھلاتی تھیں. جب انتقال ہوا تو ٹھیک ٹھاک قرضہ والدہ پہ چڑھا ہوا تھا, تو ان کی عادت تھی بس قرضے لے کے کھلاتے رہو. جو پیسے مانگنے آ رہے ان کو پیسے دے دیتی تھی. خرچہ کس کا ہو رہا تھا؟ ابا کا. ٹھیک ہے, ابا کو ڈر ہے یار اپنے خرچے پہ, چلو سخاوت اچھی ہوتی ہے. والدہ کے پاس اپنا خرچہ بھی ہوتا تھا, اس میں بھی کرتی تھی. تو اب کیا ہوتا تھا, ایک انٹی آ کے ہمارے گھر میں بیٹھ گئی, وہ جا ہی نہیں رہی, ان کے مزے لگ گئے کہ یار فری پھوکڑ کا کھانا بھی آ رہا ہے, فری پھوکڑ کا. تو ہماری والدہ بھی پھر بڑی گپ شپ والی تھی, تو ابا نے 2-3 دن تو برداشت کیا. اس کے بعد ہمارے ابا ہماری والدہ کو لے کے بیٹھے, بولا بھائی آنٹی کیا لگتی ہے آپ کی, 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں جب بھی گھر میں آؤ یہ بیٹھی ہوتی ہیں, تو ان کو بولو پتلی گلی سے نکلو بھائی, اپنے گھر جاؤ, یہ کوئی گھر بار نہیں ہے کیا. والدہ نے کہا اصل میں دیکھوں میں ان کو اب کیسے بولوں کہ آپ چلی جائیں, اب یہ آ جاتی ہے بیچاری, میں کیسے منع کروں. اس وقت میرے والد صاحب نے کہا بھائی وہ ہمیں نصیحت یاد رہ گئی, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھانا شروع کر دیں.
آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہو گئے, سارے محلے والے آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے جی, کہ مفتی صاحب تو کبھی نو کرتے ہی نہیں ہے نا, بھگاتے ہی نہیں ہے, اور نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں. کہ آپ نے مسافہ کرنا بھی چھوڑ دیا, دور سے جا رہا ہے تو آپ گالیاں دینا شروع کر دی آپ نے, دفعہ ہو یہاں سے, تاکہ آئے نہیں قریب آپ کے. تو یہ میرے والد صاحب کے بڑے, اور والد صاحب تھے بھی پریکٹیکلی ایسے ہی تھے وہ, یعنی وہ عملی زندگی میں بھی اسی طرح ہی تھے. نہ اتنے میٹھے بنے کہ لوگوں نے کھانا شروع کر دیا, نہ اتنے کڑوے بنے کہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے, کہ نفرت کرنا شروع کر دی. تو یہاں بھی مذہب کے معاملے میں بھی ایسا ہے بھائی, کہ ہم غیر مسلم کے معاملے میں نہ اتنے میٹھے بنیں گے کہ غیر مسلم کو بھی مسلم کہنا شروع کر دیں ہم, اور ہم کہیں جو شخص بھی اسلام کی طرف نسبت کر دے, کوئی ختم نبوت کا انکار کرے, ہم براڈ مائنڈیڈ بنے. کوئی بات نہیں یار, انکار ہی کیا ہے نا, اللہ خود پوچھ لے گا, یہ ہمارا مسلم بھائی ہے. کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں, مختار کل ہیں, مشکل کشا ہیں, کہ نہیں یار ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے, ہم سب کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. اس کا مطلب آپ اتنے میٹھے بن گئے ہو کہ اب لوگ آپ کو کھانا, اور آپ کو نہیں کھائیں گے, اسلام کو کھانا شروع کر دیں گے. توحید اور غیر توحید میں فرق کیا ہو جائے گا؟ ختم. جب سب کے پیچھے نماز ہوگی تو کل پھر اتنے براڈ مائنڈیڈ بنیں گے کہ ہندو بھی مسجد بنا کے کھڑا ہو جائے گا. ہندو کے پیچھے بھی ہو رہی ہے, پھر تو عیسائی کے پیچھے بھی ہو رہی ہے, پھر تو یہودی کے پیچھے بھی ہو رہی ہے, پھر تھوڑے دنوں میں مسجد اور مندر کے نام چینج ہو جائیں گے. مسجد کو لوگ پیار سے مندر کہیں گے, مندر کو لوگ پیار سے کیا کہیں گے؟ مسجد کہیں گے. یار ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا. جب علماء کہیں گے نا, کہتے ہیں نہیں براڈ مائنڈیڈ بنو. تو یہ براڈ مائنڈیڈ, دیکھو انگریز جو براڈ مائنڈیڈ آج بنا ہوا نا, ابا لیس ہو گیا, براڈ مائنڈیڈ ہونے کی وجہ سے وہ نا, تو اتنی جلدی نہیں ہوا ہے. شروع میں انہوں نے کیا کہا, پردے کو ختم کیا اپنی سوسائٹی سے, پھر انہوں نے نکاح کے نظام کو ختم کیا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم آیا, پھر ہوتے ہوتے ابا مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہو گئے, پھر اتنے براڈ مائنڈیڈ بنے کہ لڑکی لڑکے کا فرق ختم, ہومو سیکچولیٹی کو, ایل جی بی ٹی کے بعد کیو آیا, پھر کیو کے بعد بھی اتنی چیزیں آ گئی ہیں نا, پوری حروف تہجی انگلش کی ختم ہو جائے گی. ایل جی بی ٹی کا مطلب لیسبین, اور یہ گائے ہے, اور یہ فلانا ہے, تو ڈمکانا ہے, تو اتنی قسم کی فیلنگز مارکیٹ میں آ گئی, ہر فیلنگ کو انہوں نے ایک الگ الفابیٹ کا نام دے دیا, تو زیڈ تک پہنچ جائیں گے. یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ براڈ مائنڈیڈ. تو مذہب کی بھی ایک میرے بھائی باؤنڈری ہے, اس سے آگے جانے نہ اس میں اتنے کڑوے بنے کہ ذرا ذرا سی باتوں پہ آپ لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیں. جیسے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جو ٹی وی دیکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ تقریر سچی مچی کی بتا رہا ہوں, پرانی بات ہے. ہمارے استاذ کہتے ہیں, میں بیان میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے جا کے اس مولوی صاحب سے جلسے کے بعد پوچھا, مولوی صاحب یہ فتویٰ تو مارکیٹ میں نیا ہے کہ جو ٹی وی دیکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ لگایا اس کے اوپر, میں نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ لگایا تاکہ لوگ ٹی وی سے بچیں. تو احتیاطاً تو کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے, لگایا تھوڑی جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ایک آدمی کی باتوں سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مشرک ہے, لیکن اس کی تعویل ہو سکتی ہے, بھائی ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو. تو اسلام کہتا ہے اچھے مطلب کو ترجیح دو آپ, یعنی کسی کی بات کے 100 مطلب نکلتے ہوں, ایک مطلب سے لگتا ہو کہ یہ مسلم ہے, 99 مطلب سے لگتا ہو کہ یہ کافر ہے, تو ایک جو اچھا مطلب ہے نا, آپ نے اس کو ترجیح دے کے اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حتی الامکان تعویل کرنی ہے اس کی. تو احتیاطاً کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے, احتیاطاً کفر کا فتویٰ دیا نہیں جاتا, تعویل کی جاتی ہے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی تعویل کا کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے. آپ تعویل کر رہے ہو, سامنے والا کہہ رہا ہے میں خود اس تعویل کو نہیں مانتا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں, جب بھی آپ سے دعا مانگو آپ حاجت پوری کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو اختیار دیے ہیں. ہم اب کفر کا فتوے سے بچانے کے لیے ان کی تعویل کرتے ہیں. اصل میں ایکچولی ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نبی سے مانگتے ہیں تو فرشتے ہماری پکار نبی تک پہنچاتے ہیں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرشتے اللہ تک, یا اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے. تو اس طرح ہم کہ یہ اس کی حاجت پوری کرو نا, تو شاید یہ مطلب ہو. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے, ہمارے نبی کو یہ اختیار دیا ہے. تو اب کیا تعویل کرے گا؟ بھلا ہی تعویل کے اول تو یہ بھی ہم تعویل جو کر رہے ہیں اس کی بھی تو کوئی شرعی دلیل نہیں ہے نا. اللہ نے کہا ڈائریکٹ کس سے مانگو؟ مجھ سے مانگو. لیکن ہم گھما پھرا کے اس کو شرک سے بچانے کے لیے بہت تعویل کریں. اگلا کہے نہیں بھائی یہ آپ خود کر رہے ہو, میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ یہاں سے آپ نبی کو پکارو گے, نبی وہیں سے
یہیں سے بیٹھے بیٹھے ہماری پکار سنیں گے, اور اللہ نے آپ کو یہ خود بخود اختیارات دیے ہوئے, آپ جو چاہیں اپنی قبر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں, لوگوں کی حاجت پوری کر سکتے. اب اس کا کوئی مطلب میرے بھائی بنتا نہیں ہے. پھر بھی آپ کو دائرہ اسلام میں لانے کا شوق ہے تو پھر تو عیسائی بھی دائرہ اسلام میں. عیسائی توحید کا لفظی طور پہ منکر نہیں ہے, نبوت کا منکر ہے, جبکہ اللہ کی نظر میں توحید کا منکر نبوت کے منکر سے زیادہ بڑا مجرم ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اللہ کے ہاں توحید کا انکار کرنے والا نبوت کے انکار کرنے والے سے زیادہ بڑا مجرم ہے. تو شرک چاہے بتوں کو خدا کے ساتھ شریک کرو چاہے پیغمبر کو کرو, اللہ کی نظر میں دونوں مجرم کیا ہیں؟ برابر کے مجرم ہیں. سمجھتا ہے بات کو؟ تو اس لیے اتنا براڈ مائنڈڈ بھی نہ بنے کہ آپ نے ہر دائرہ اسلام اتنا وسیع کر دیا کہ پوری روئے زمین اس میں آ گئی ہے, تو فرق ہی ختم ہو گیا. اور نہ اتنا چھوٹا کریں کہ ٹی وی دیکھنے والا بھی کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن ایک دائرہ ہے, اس کے فقہی احکام ہیں, تو اس کے پیچھے نماز, غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز ہے. اگر امام کا آپ کو پتا ہے کہ یہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ نبی مشکل کشائیں, حاجت روائیں, تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, کیونکہ غیر مسلم کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے تو فتنہ ہوگا, تو فتنے سے بچنے کے لیے پڑھ لو, بعد میں لوٹا لو. یہ براڈ مائنڈڈ ہے. ہم کہتے ہیں کڑوے نہ بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں, وہاں جا رہا ہے, ادھر جماعت ہو رہی, ادھر اپنی الگ سے نماز پڑھ رہا ہے, تو پبلک پکڑ کے کوٹ دے گی تمہیں. پبلک کیا کرے گی؟ پکڑ کے کوٹ دے گی. اور پھر آپ کو حق پرستی کا بھی شوق ہے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہاں امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے, کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ شرکیہ ہے, یہاں فتنہ پھیلے گا. تو بھائی چھوڑ دے, اپنی نماز پڑھ, پتلی گلی سے نکل, تو کیا ٹھیک کرے گا کیا عقیدہ کسی کا آ کے؟ اچھا میرے بھائی, اور سارے بریلوی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ صاف لفظوں میں شرک کرتے ہوں. یہ ہمارا تجربہ مشاہدہ ہے, بریلویوں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں, معتدل بھی ہیں اور غالی بھی ہیں. تو معتدل بھی ہیں ان میں بہت سے علماء. ہماری چونکہ اب جب مشہور ہوئے ہیں تو بہت سے علماء سے بات چیت بھی ہوئی ہے, تو وہ اس طرح کے نہیں ہے جس طرح لوگوں نے فرض کر لیا کہ وہ سارے ہی مشرک ہوں گے یا ساروں کا عقیدہ شرکیہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. ان میں بہت سے پڑھے لکھے ہیں, وہ شرکی عقیدوں کو نہیں مانتے وہ. اچھا بہت ہاں یوٹیوب پہ بھی آ رہے ہیں, میں نام لوں گا تو فائدہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو میں خود ان کی بعض دفعہ کوئی اسپیچ آتی ہے, مجھے لگتا ہے بڑے اللہ نے ان کو علم دیا ہے اور بڑی زبردست بات کر رہے ہیں, لیکن ان میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھل کے بتا نہیں سکتے اس عقیدہ توحید کو. ان کی عوام ان کو پکڑ کے کوٹے گی. جیسے اہل حدیث علماء میں بعض علماء ایسے ہیں جن کا عقیدہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, لیکن وہ کھل کے بتا نہیں سکتے. جیسے حافظ زبیر علی زئی تھے, کھل کے نہیں بتا سکتے تھے وہ, کیونکہ اتنے انہوں نے فتوے دے کے 3 طلاقوں کو ایک کر کے کیا ہے نا, کہ وہ پھر اب اتنا زیادہ آپ آگے جا چکے ہیں ایکسٹریم لیول پہ, اب ریورس واپسی کا دروازہ بند کر لیا, تو اس لیے ایکسٹریم پہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا نا. تو اب یہاں بھی ایسے ہی ہے, بعض بریلوی علماء ہیں جن کو پتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. مفتی منیب صاحب بھی تو بولتے تھے نا, یہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے ربیع الاول میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کہاں خود اس کی مخالفت کرتے تھے وہ. تو لیکن بعض ان کے اسکالرز ایسے ہیں کہ اب ان کو پتا ہے ہم نے ذرا کھل کے بات کی تو پبلک نہیں چھوڑے گی. ہم شروع سے ہی ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں. ایک بریلوی امام نے بتایا, بیچارے کے دل کی بات تھی, کہنے لگا یار یہ دیوبندیوں کے بڑے مزے ہیں بھائی. ہمارے دوست نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار امام آتا ہے, فرض پڑھا کے پتلی گلی سے نکل جاتا ہے, سنتیں گھر جا کے پڑھتا ہے, اس کی مرضی وہاں پڑھے یا گھر جا کے پڑھے. کہہ رہے ہم نے لوگوں کو ڈال دیا کہ پہلے فرض کے بعد ایک لمبی دعا پہلے ہوگی, پھر سنتوں کے بعد ایک الگ لمبی دعا ہوگی, تو ہمیں تنخواہ وہی مل رہی ہے جتنی دیوبندیوں کو ملتی ہے. ذمہ داری ہماری دیکھو, فرض کے بعد ہمیں پہلے لمبی دعا, اس میں غفار بھائی کا نام, یا اللہ یہ پنکھا وسیم نے لگایا اس کی مغفرت فرما دے, اپنے ابا کے لیے وسیم نے لگوایا, غفار بھائی نے یہ والا پنکھا لگوایا ان کی سال ثواب کے لیے, پھر یہ ثواب بھی دیکھو آج کل بعض ائمہ کہاں کہاں پہنچاتے ہیں. ثواب جب پہنچاتے ہیں اللہ یہ جو ہم نے نماز پڑھی اور جو ہم نے روزہ رکھا ہے, ہم نے تلاوت کی, اس کا ثواب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, تمام پیغمبروں, آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا تمام صحابہ, تابعین, تبع تابعین, غفار بھائی اور ان کے والدین, اور وسیم بھائی جنہوں نے پنکھا لگایا ان کے والدین, اور یا اللہ یہ تمام جتنے بھی لوگوں نے ہماری مسجد کے ساتھ تعاون کیا, یا اللہ تمام کے مرحومین مرحومات اور پتہ نہیں مغفورین مغفورات, اور مرد اور خواتین, اور جو زندہ ہیں اور جو آ چکے جو آئیں گے, اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ثواب پہنچایا جاتا ہے. میں نے دیکھا بعض ائمہ کو نا اتنی تفصیل سے ثواب پہنچاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ بھائی, ایک ہی دفعہ پہنچا سکتا ہے آدمی کے پاس, دوبارہ ایسا ثواب گھر گھر دستک دے کے پہنچانے کا جو ثواب کا انتظام ہے نا, ایسا لگتا ہے ثواب شاپر میں ڈال کے جتنے بھی مرحومین ہیں الگ الگ ہر ایک کی قبر پہ نوک کر کے اس کو پہنچایا جا رہا ہے.
تو بھائی اتنی ڈیٹیل سے ثواب پہنچانے کی ضرورت ہمیں دیکھو ہم کیسے ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں نا. فرض نماز کے بعد یہ اجتماعی دعا ہے ہی نہیں. فرض نماز کے بعد کسی قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے, فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے, یہ جو عربی مستند کتاب میں ہے, اردو کتابوں کی بات نہیں کر رہا میں. نہ امام حنیفہ سے منقول, نہ امام شافعی سے. ظاہر ہے ان سے اس لیے منقول نہیں ہے کہ ہوگی تو ایک چیز, ائمہ مجتہدین تو اسی کی قائل ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے. تو اب ہم نے کیا, ہمارے لیے بہت آسانی, ہم تو اللہم انت السلام پڑھا, نکل لیے پتلی گلی سے, جا کے انڈے چیک کیے مرغیوں کے, بھائی چوزا کتنا نکلا ہے, پھر اس کے بعد جا کے سنتیں پڑھ لیں. کوئی سنتیں بھی ہم پہ فوراً مسلط نہیں ہوتی, گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں, دفتر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, آزاد ہو گئے. کسی دن موڈ ہوا دعا کا تو لمبی دعا بھی کرا دی, یہ بھی کوئی حرام بھی نہیں ہے کہ دعا کرانا. موڈ ہوا تو آج موڈ ہے بھائی آج کیا کرا دو, چلو یار لمبی دعا ہو جائے. لیکن جو گرین چینل والے بیچارے, وہ ائمہ کی اندر کی دل کی کیفیت میں بتا رہا ہوں. میرا بیان سن کے ہو سکتا ہے ہمارے گرین چینل والے بھائی میری مخالفت کریں, لیکن ائمہ کہیں گے مفتی صاحب دل کی آپ نے بات شیئر کر دی ہے. یہ بیچارے اتنے پریشانی میں ہوتے ہیں, تنخواہ دیوبندیوں والی ملتی ہے لیکن ذمہ داری کتنی. امام پہلے سے آگے بیٹھے گا مصلی پہ, ہم تو جب ٹائم ہوتا ہے نا ٹھک کر کے اسٹائل سے آتے ہیں مصلی پہ کھڑے ہوئے, اس سے پہلے مصلی کو ہم پابند نہیں ہوتے, آتے ہیں. اور سنت بھی یہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے وقت میں اپنے حجرے سے تشریف لاتے تھے. ہمارے جو بیچارے گرین چینل والے بھائی ہیں ان میں امام آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ پہلے آ کے بیٹھے گا مصلی پہ, بڑی تمیز سے بیٹھ جائے گا وہ, بالکل بسم اللہ صلو علی الحبیب, بڑی تمیز سے بیٹھے گا وہ. میں بیچارے اماموں کی عکاسی کر رہا ہوں دل کی. وہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے آج پہلی دفعہ ہمارے حقوق پہ کسی نے آواز اٹھائی ہے, تو بیٹھ جائیں گے. پھر وہ اقامت ہوگی تو تمیز سے امام صاحب بیٹھے رہیں گے. حی علی الصلاۃ سے پہلے کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے, تو اس سے پہلے امام بیٹھا ہوا ہوگا نا, تو یہ ذمہ داری اس کی الگ سے امام کو کوئی چارجز کوئی پیسے تنخواہ نہیں ملتی. پھر جب اقامت ہوگی پھر نماز ہوگی, پھر اس کے بعد امام صاحب نے دعا کروانی ہے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے, یا اللہ فلانا کو مغفرت, فلانے کی پنکھا ونکھا, بہت بہت زبردست پروگرام چلتا ہے بھائی, چھوٹا موٹا نہیں چلتا. اس کے بعد پھر امام پابند ہے وہیں سنتیں پڑھے, وہ وہیں سنتیں پڑھے گا. اور جلدی بھی نہیں پڑھ سکتے اتنی اسپیڈ جتنی پبلک کی اسپیڈ ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو پہلے فارغ ہو گئے تو گھر جانے کی اجازت نہیں ہے, ابھی دوبارہ دعا ہوگی, پھر وہ لمبی چوڑی دعا, پھر اس میں ان اللہ و ملائکتہ والی آیت بھی لازمی پڑھنی ہے, پھر وہ اس کے بعد درود شریف میں جو آتا ہے پھر سب درود شریف, تو بہت لمبا حساب کتاب چلتا ہے. اس کے بعد امام صاحب کی چھٹی ہوتی ہے, اور پھر امام کا کام ہر تیجے میں جانا, 40 میں جانا, یہ سب چیزیں بھی. پھر نماز جنازہ بھی ہماری کتنی ہلکی پھلکی نماز جنازہ ہے, ادھر جنازہ آیا ہم نے 4 تکبیرات کہیں فارغ ہو گئے, پھر ہماری مرضی, ہمیں کندھا دیں نہ دیں, کندھا دینا ثواب ہے دے دیتے ہیں اکثر, پوری زندگی پڑی ہے اس کے لیے دعا کرتے رہو. ان کے ہاں جنازہ بھی بڑا لمبا ہے, جنازہ ہوگا پھر اس کے بعد دوبارہ سے دعا ہوگی, وہ دعا بھی جہری ہوتی ہے, اس میں پورا میت کے لیے آپ نے وہ. تو بیچارے جو بریلوی امام ہے نا ان کی ڈیوٹی بہت زیادہ ہے بھائی, ان کی تنخواہ ڈبل کر دو, میں صحیح کہہ رہا ہوں, یا تو تنخواہ بڑھاؤ یا امام کو چاہیے ہڑتال کریں. ہم اسٹائل ہمارا, ہمیں تنخواہ دیوبندی والی دی جا رہی ہے, ذمہ داری ہم پہ ڈبل ڈالی جائے, یا تو تنخواہ ڈبل کرو یا پھر ذمہ داریاں ختم کرو. تو یہ دیکھنا, یہ میرا مقصد کسی مسلک کی توہین نہیں ہے, میرا مقصد ہے ریلوی اماموں کے حق میں آواز اٹھانا کیونکہ بیچارے بہت قسمہ پرسی میں ہوتے. دیوبندیوں کے اس لحاظ سے بڑے مزے ہیں بھائی, بہت مزے ہیں, آئیں گے آرام سے تمیز سے نماز پڑھائی پتلی گلی سے نکل لی. پھر جمعے کو ان کے اور لمبے پروگرام چلتے ہیں, جمعہ بہت لمبا ہوتا ہے ان کا, اور بھی الگ چیزیں چل رہی ہوتی. مفتی صاحب عرضی ہے کہ میں ایک طالب ہوں, میری شادی ہے, میں نے گھر تو بنایا ہے مگر حق مہر اور خرچہ. ابے بھائی میرے سے پیسے نہیں مانگا کرو, کچھ بھی ہو جائے نا یہ دماغ میں رکھو, میرے سے پیسے مانگنے کی اجازت نہیں. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بھائی کسی ٹرسٹ کا نام لے کے نہ پوچھا کرو کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے, کئی بار بتایا ہے. کسی ٹرسٹ کے بارے میں پوچھا یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے, آپ کو خود تحقیق کرو اس ٹرسٹ پہ, آپ کو ٹرسٹ ہے تو آپ تعاون کرو, ٹرسٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ تعاون نہ کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے. اگر میں کہوں وہ فلانا ٹرسٹ ٹھیک ہے, کل غلط ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اور میں کہوں غلط ہے اور کل پتہ چلا وہ غلط نہیں ہے,
تو یہ تحقیق بہت مشکل چیز ہے. لا تقف ما لیس لک بہ علم, قرآن کہتے ہیں جس چیز کی یقینی نالج نہیں ہے اس میں گھسنے کی کوشش مت کرو. تو آپ نے جس ٹرسٹ کو دینا ہے آپ خود, میں پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کی ذمہ داری لیتا ہوں کیونکہ میرے شاگرد چلا رہے ہیں اور وہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور لالچی ان میں, کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ کئی سال گزارے ہیں. تو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے ان کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے, ان کے سسٹم کو میں نے دیکھا ہے. ان کا کام بہت زیادہ ہے لیکن ان کی فنڈنگ بہت کم ہے, لوگوں کی توجہ نہیں ہے ان کی طرف زیادہ. تو میں اس کی ذمہ داری لے سکتا ہوں. اس میں اگر کوئی فالٹ نظر آئے تو آپ مجھے بتائیں, کیونکہ میں نے پھر جب اس کے پروموٹ کیا تو پھر کوئی شکایت ہوگی تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں انتظامیہ کو کمپلین کروں. تو وہ بہت اچھے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی نگرانی میں وہ چل رہا ہے اور وہ لالچی نہیں ہے. باقی ٹرسٹ کا میں نہیں کہہ رہا لالچی ہیں, وہ آپ جانیں بھائی, آپ ان کو دیکھیں, آپ کو اعتماد ہے تو آپ تعاون کریں, اعتماد نہیں ہے تو آپ تعاون نہ کریں. چاندی کی چین پہننا مرد کے لیے حرام ہے. جی بالکل حرام ہے. اگر پہنے تو نماز ہوگی, مکروہ ہوگی, دوبارہ لوٹانی پڑے گی. مکروہ اور حلال میں کیا فرق ہے؟ دیکھو کچھ چیزوں کے شریعت میں دلائل 2 اور 2 4 کی طرح ہوتے ہیں جس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حلال ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں 2 اور 2 4 کی طرح پتہ ہے کہ یہ اسلام میں کیا ہے, حرام ہے. کچھ چیزیں ایسی جن میں دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں. ایک مجتہد کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ناجائز ہے, دوسرے کا خیال ہوتا ہے یہ جائز ہے. تو جس کا خیال ہوتا ہے ناجائز ہے تو وہ اس کے لیے حرام کا ورڈ استعمال نہیں کرتے کیونکہ سخت لفظ ہے نا, اس کے لیے مکروہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن ان کی نظر میں ہوتا وہ ناجائز ہی ہے. مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے, تحریمی کا مطلب ناجائز ہے. جیسے جھینگا ہے, کیکڑا ہے, اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے. امام شافعی کے یہاں جائز ہے, امام حنیفہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے کیونکہ کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے, تابعی سے بھی ثابت نہیں ہے. اور جو ہے تو اب انہوں نے اس کے لیے ہلکا لفظ استعمال کیا, حرام کا لفظ نہیں, کیونکہ حرام کا لفظ استعمال کرتے تو کتے اور شیگے میں کوئی فرق بولو نہیں رہتا. اب کتا تو کوئی بھی جائز نہیں کہتا نا, جھینگے میں اختلاف ہے تو مکروہ کا لفظ استعمال کیا کہ بھائی نہیں کھاؤ گناہ ملے گا, لیکن سخت لفظ استعمال بولو نہیں کیا. کیونکہ اگر حرام کا لفظ استعمال کریں جھینگے کیکڑے کے لیے تو اس کا مطلب شافی لوگ کیا حرام کھاتے ہیں کیا؟ صحیح ہے نا, پھر بزنس بھی حرام ہو جائے گا, پھر تو تجارت بھی, حالانکہ جھینگے کیکڑے کی تجارت بالکل جائز ہے کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے. لیکن مکروہ کہا انہوں نے, مکروہ کا مطلب جائز نہیں ہے. ہم کیوں, ہمارے نزدیک دلائل اس کے زیادہ ہیں کہ یہ مچھلی میں داخل نہیں ہے یہ چیزیں, اور قرآن سے سنت سے میں مچھلی کا جواز پتہ چلتا ہے. اس پہ دلائل کیا ہے میں الگ سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کتا کھا رہا ہے تو بہت غلط کر رہا ہے, جھینگا کھا رہا ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا بھائی ایک فقہ کو فالو کرو یار تمیز سے, کیکڑا کھانے کے لیے تم شافی بن جاتے ہو, جھینگا, اور جب بغیر ولی کے نکاح کی بات آتی ہے تو حنفی بن جاتے ہو. تو یہ کیا ادھر ادھر پینترے بدل رہا ہے؟ تو ایک کو فالو کرو نا تمیز سے. تو اتنی تنبیہ کی جائے گی, اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھا جائے گا. تو ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. میں نہیں کھاتا جھینگا, مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے منع کر دیتا ہوں, پھر بھی میرے سامنے بھی بیٹھ کے کھا رہا ہو تو چھیڑتا نہیں ہوں اس کو, چھیڑتا اس کو جو کتا کھائے گا میرے سامنے بیٹھ کے, اس کو بولوں گا اپنے گھر جا کے کھائی ہمارے سامنے, ہماری وہ نہیں خراب کر تو. اچھا میرے بھائی یہ ہو گیا مکروہ حلال کا فرق. میرے بھائی امہات المومنین میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معاذ اللہ زہر دیا تھا؟ آپ کا کلپ چل رہا ہے, بکواس ہے, بالکل غلط ہے. میرا کوئی ایسا کلپ نہیں ہے, اس میں ایڈیٹنگ کی ہے, میرے کلپ چلائے جا رہا ہے جس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں گویا اس کا قائل ہوں کہ امہات المومنین میں سے کسی نے معاذ اللہ نبی کو زہر دیا تھا. پیچھے حضرت عائشہ کی بات چل رہی ہے, وہ جملہ الگ ہے, تو کٹ کیا کسی نے آدھا جملہ اور اگلا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ابھی میں مثال دے رہا تھا نا, کوئی مثال دے رہا تھا کہ آپ کتے کو جائز سمجھتے ہیں یا کچھ اس طرح کی. اب کوئی اتنا ٹکڑا چلا دے کہ کتے کو جائز. کوے والا میرا ادھورا کلپ چلایا, یہاں سے یاد آیا, کوے والا جو میرا کلپ ہے نا کہ کوا حلال ہے, وہ ادھورا چلایا ہے. اس کی میں نے ایکسپلینیشن کی ہے اور جنہوں نے میری وہ ایکسپلینیشن سنی ہے وہ مطمئن ہو گئے ہیں. لیکن فتنہ پرست لوگ وہ کوے والا پرانا کلپ چلا رہے ہیں, حالانکہ اس میں ایک نیا کلپ میں نے پوری وضاحت کی ہے, اس کی حوالے دیے ہیں اور میں بتایا کہ کون سے کوے کو میں نے حلال کہا ہے اور کون سا کوا کیا ہے, اس کوے کو میں نے حلال نہیں کہا. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ لیکن فتنہ پرست لوگوں کو جب جواب مل بھی گیا تو بھی وہ پرانا کلپ چلا رہے ہیں. تو اس کا مطلب بھائی آپ کا مقصد علم کی اشاعت نہیں ہے, آپ کا مطلب فتنہ پھیلانا ہے. اچھا کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں, میرا پرانا کلپ چلایا, انہوں نے کوے پھر کمنٹس بھی کیے اور پھر تبصرے بھی کیے, مذاق بھی اڑایا. جب نیا میرا وضاحتی بیان آیا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو ان کو مل بھی گیا, پھر بھی انہوں نے رجوع کا اعلان نہیں کیا. پھر بھی حالانکہ ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ یار ہم نے مفتی صاحب کا مذاق اڑایا, اب دیکھو ان کا یہ بیان آیا ہے تو ہمیں
اس سے پتہ چلتا ہے پرانا بیان سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی, یہ ہے. تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ملا جو اپنے الفاظ واپس لے رہا ہو. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ علم کی اشاعت نہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں. یوٹیوب پہ نا ایک جنگ چل رہی ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی, کشتی ہے, اکھاڑا ہے. تو یہ علمی میدان ہے بھائی, اکھاڑے کا میدان تھوڑی ہے یہ. اچھا میرے بھائی, کلپ چل رہا ہے شاید ایڈیٹنگ کی ہے. جی ہاں ایڈیٹنگ کی ہے, شاید نہیں یقینی. امہات المومنین تو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں بھائی, ہماری مائیں, ہمارا ایمان ہے. نبی کی زوجات کیا ہیں؟ ہماری مائیں ہیں. تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو بہت ہی کوئی بدبخت ہوگا جو اپنی ماں بھی مانے اور پھر الزامات بھی لگائے. قرآن نے صاف کہہ دی نا, وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ, ان کی بیویاں کیا ہیں؟ تمہاری مائیں ہیں. تو بس ختم کر دیا قرآن نے, جو ہے نا چیپٹر ہی کلوز کر دیا. مارے صغیر کے مدارس اور مساجد میں یہ فتنہ ہے کیا صاحب زیادہ امام بنتا ہے والد کے انتقال کے بعد, وہ مدرسے کا محتمم بنتا ہے, حالانکہ وہ اہل نہیں ہوتا, اس زوال کا کیا حل ہے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب مدرسہ بنایا تو اپنے بیٹوں کو نامزد نہیں کیا, بلکہ میرے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو نامزد کیا کہ میرے بعد یہ بنیں گے. نہ قوم ایک جیسی, ہمارے حضرت تھے پنجابی اسپیکنگ تھے, اور جو ہمارے حضرت کے نائب تھے وہ میواتی تھے. قوم بھی آپس میں میچ بولو نہیں کر رہی. کلچر میں بھی بڑا فرق تھا. ہمارے حضرت وڈیرے اور جو ہوتے ہیں نا پنجاب کے, جو چودھری ٹائپ کے, بڑی بڑی پگڑیوں والے, بڑے اونچے خاندان کے مالی لحاظ سے, جبکہ ہمارے جو حضرت کے نائب تھے وہ مالی لحاظ سے کوئی اونچے خاندان کے نہیں, گاؤں کے تھے. لیکن صلاحیت اور استعداد اور بہت اچھی طرح پرکھنے کے بعد ان کو اپنا نائب بنایا. پھر جو میرے شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, ان کے بیٹے بہت نیک ہیں. ہماری تمنا تھی کہ وہ وصیت کریں کہ اپنے بیٹوں کو بنائیں, کیونکہ ان کا جو ابھی بیٹا ہے نا, بڑا بیٹا, رمضان میں 15 ایک دن میں 15 پارے تلاوت کر رہا ہوتا ہے. محتمیم کا بچہ اتنا نیک ہو ذرا کم ہی ہوتا ہے, عام طور پہ ہوتے ہیں لیکن تھوڑے شارٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں. تو اتنا میرا شاگرد ہے, وہ مجھ سے ہدایت پڑھی ہے اس نے, ان کے بیٹے نے, بڑے والے بیٹے نے, اور جو بھی اس سے ملتا ہے بیٹے سے کہتا ہے یار یہ بچہ بڑا ماشاءاللہ نیک ہے, بڑا نیک بچہ ہے ماشاءاللہ, عبادت گزار, خدمت گزار. میں نے کبھی اس کو اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنا نیک, شریف, حب جا حب مال میری خیال کے مطابق اس میں نہیں ہے. ہمیں یہ چاہت تھی کہ اسی کو بناتے, لیکن وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے نہیں بنیں گے, کسی بھی انتظامی معاملات میں نہیں ہوں گے. پہلے سے وصیت لکھ دی ہے, بلکہ یہ کہا میرے خاندان کا بھی کوئی فرد نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم نے جو شیخ کسی کو بنایا ہے نا, تو ایسے نہیں بنا لیا. وہ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, تو ایک شخص نے کہا کہ میرے ابا ایسے کرتے ہیں, میرے ابا یوں کرتے ہیں, میرے ابا. دوسرے نے کہا تو نے ایسا ابا پالا ہوا کیوں ہے؟ تو ہم اس سے کہتے تھے, کوئی اپنے ابا کی بڑی شکایتیں کر رہا تھا, تو ہم لوگ کہتے تھے بھائی ابا تو قدرت کی طرف سے ملتے ہیں, تو وہ تو جیسے بھی ہوں برداشت کرنا ہے, ابا ہے نا. لیکن شیخ جو ہے انسان خود سلیکٹ کرتا ہے, وہ قدرت کی طرف سے نہیں ملتا. شیخ آڑا ترشا ہوگا تو مرید سے سوال کیا جائے گا, بھائی یہ تو تیرا انتخاب تھا نا, ابا تو جو اللہ نے دے دیے وہ جو ہو گئے وہ برداشت کرو آپ, ٹھیک ہے نا. شیخ جس کو آپ بناتے ہو, پیر و مرشد جس کو آپ بناتے ہو, وہ اللہ نہیں بناتا, وہ آپ اپنے اختیار سے سلیکٹ کرتے ہو. تو ہم نے جس کو اپنے اختیار سے شیخ بنایا ہے نا, تو ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے, ان کے ساتھ ٹائم گزار کے ہم نے انتخاب کیا کہ یار یہ اس قابل ہیں کہ ان کو پیر و مرشد بنایا جائے. تو ان کا رویہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے وصیت کر دی کہ میرے خاندان کا کوئی فرد جامعۃ الرشید کی انتظامیہ میں نہیں ہوگا, پہلے سے وصیت کر دی انہوں نے. اور ان کے جو بھائی, اور دیکھ لیں کسی عہدے پہ نہیں ہیں, ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ سب سے کم درجے کی کتابیں پڑھا رہے ہیں مدرسے میں, بڑے بھائی درجہ اولا کی کتابیں پڑھاتے ہیں. تو یہ بہت کم ظرف ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محتمم کا بیٹا ہی اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو بنایا جائے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے 2 بیٹے, حضرت مفتی رفیع عثمانی, حضرت مفتی تقی عثمانی, اگر دارالعلوم کرنگی ان دونوں کے علاوہ کسی اور کے حوالے ہوتا تو آج دارالعلوم کرنگی جس ترقی پر ہے اس ترقی پر نہ ہوتا. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے مشورہ دیا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اپنے بچوں کو تو نہیں محتمم بنایا, لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب کو حضرت نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے کریں دارالعلوم کرنگی, کیونکہ ان دونوں میں صلاحیت تھی. تو وہاں یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو کیوں بنا رہے ہیں. بھائی
وہ بہت یعنی اس قابل تھے کہ ان کو بنایا جاتا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو ہر جگہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ محتمین نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو یہ غلط کیا. بعض دفعہ بیٹے میں صلاحیت ہے. اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پورے طور پہ بیٹے میں صلاحیت نہیں ہوتی, لیکن باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اور کو بنایا تو اختلاف بہت ہوگا, تو ایسے باصلاحیت کا کرنا کیا ہے جس پہ لوگ جمع ہی نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے وہ کچھ فالٹ ہوتے ہیں بیٹے میں, لیکن باپ اس لیے بنا دیتا ہے کہ بھائی اس پہ لوگ کیا ہو جائیں گے, کیونکہ لوگوں کو باپ سے عقیدت ہے تو بیٹے سے بھی عقیدت ہوتی ہے, تو اس نیت سے بھی بعض دفعہ اولاد کو بنا دیا جاتا ہے. تو یہ دونوں طرح کے طریقے چلتے رہے ہیں, لیکن بہرحال اس میں فساد بھی بہت ہوتا ہے. بیٹے میں ذرا بھی صلاحیت نہیں ہے, بلکہ مدرسہ ایک دکان کی طرح ہو جاتا ہے, بعض دفعہ مسجد ایک دکان کی طرح بزنس بن گیا ہے مسجد بھائی. تو وراثت چل رہی ہوتی ہے, میں بچہ, پھر اس کے بعد بچے کا بچہ, گدی چل رہی ہوتی ہے نا جیسے گاؤں دیہاتوں میں. تو مدرسوں میں بھی ایسے بھی دونوں طرح کے مدرسے ہوتے ہیں, دونوں طرح کے محتمیم ہوتے ہیں, فسادی بھی ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں. نیکوں کی میں نے آپ کے سامنے مثال دے دی حضرت مفتی شفیع صاحب کی, اور اپنے شیخ کی بھی مثال دے دی. انہوں نے تو وصیت کر دی میری اولاد میں اور خاندان کا بھی کوئی فرد کسی بھی انتظامی معاملات میں کوئی عہدہ ہوگا ہی نہیں اس کے پاس. تو دونوں طرح کی مارکیٹ میں چیزیں چل رہی ہیں. بہرحال اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. یہ اقربا پروری والا جو ہے نا, بعض دفعہ واضح پتہ چل رہا ہوتا ہے بیٹا نالائق ہے, 2 نمبر ہے, پھر بھی بنا دیا جاتا ہے. یہ بہت غلط ہے, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تم لوگ بھی تو دیکھا کرو نا مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنے سے پہلے, لوگ بھی تو بس مدرسہ دیکھا پیسے ڈال دیے. پہلے مدرسے کو وزٹ کرو, اس میں کیا نظام چل رہا ہے, اس کا محتمم خود نیک بھی ہے یا نہیں ہے, چندہ لگے گا کہاں, یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر مدرسوں کے ساتھ تعاون کریں, پھر صدقہ جاریہ بنے گا. جمعے کے خطبے کے آخر میں جب امام دعا مانگ رہا ہوتا ہے, مقتدی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتا ہے جیسے حرم شریف میں ہوتا ہے. نہیں بھائی, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, جب امام ممبر پہ بیٹھ جائے تو انصتو, خاموش ہو جاؤ. تو اس خاموشی کے مفہوم میں سب کچھ داخل ہے. زور سے آمین بھی نہیں کہہ سکتے, آہستہ بھی نہیں کہہ سکتے, دل میں آمین کہیں آپ. تو ہماری نظر میں یہ حدیث بالکل واضح ہے, اور اسی وجہ سے اس میں یہ ہے کہ خاموشی, حرکت سے بھی نبی نے منع کیا ہے خطبے کے دوران. یہاں اتنا بھی منع کیا کہ کوئی باتیں کر رہا ہو تو اس کو یہ بھی نہیں بول سکتے کہ چپ ہو جاؤ. تو اس لیے یہ جو احادیث ہیں بہت واضح ہیں. میں نے کرسچن مرغی بیچنے والے سے پوچھا ذبح کرتے وقت کیا پڑھتے ہو, اس نے کہا باپ بیٹا. وہ عیسائی جو ہے نا ذبح کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ بن مریم کا نام لیتے ہیں. فتویٰ یہی ہے کہ اگر کوئی واقعی سچی مچی کا عیسائی ہے تو ذبح کرتے ہوئے اگر وہ عیسیٰ ابن مریم کا بھی نام لے گا تو حلال ہو جائے گا, ذبیحہ حلال ہو جائے گا, اگرچہ یہ شرک ہے. لیکن اسلام نے جب عیسائیوں کو یہ پروٹوکول دے دیا نا, تو ان کے مذہب کی خامیوں کو مانتے ہوئے دیا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے مشرک عورت سے نکاح جائز نہیں ہے, لیکن عیسائی عورت سے نکاح جائز ہے, حالانکہ وہ مشرک ہوتی ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہی ہے. لیکن جب نکاح کی اجازت دے دی تو اسلام شرک کو منع کرنے کے باوجود اس معاملے میں, نکاح کے معاملے میں اس شرک کو اسلام نے کیا کیا ہے, اس کو ویلیو نہیں دی. اس میں بہت ساری مصلحتیں تھیں. تبھی قرآن میں جہاں یہودی عیسائی عورت سے اللہ نے نکاح کی اجازت دی ہے, وہاں اللہ نے یہ بھی کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, کہ اگر کوئی کافر بن جائے گا نا اس کا اعمال برباد ہو جائیں گے. کیا مطلب, ہم تمہیں جو نکاح کی پرمیشن دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے مذہب کو تم قبول کر لو یا ان کے شرک کو تم ذہنی طور پہ مان لو. تو جیسے عیسائی عورت جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتی ہے, اس کے باوجود اس سے نکاح جائز ہے, تو عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو اللہ ہی کا ایک کلمہ سمجھ رہا ہے حقیقی معنی میں, اور وہ ذبح کرتے ہوئے اسی کا نام لے رہا ہے, تو اس کے باوجود اس کا ذبیحہ حلال ہے, کیونکہ ان کی نظر میں عیسیٰ اور اللہ کا مصداق ایک ہی چیز ہے, جو کہ غلط ہے. لیکن اسلام نے اس بارے میں تسامح کیا ان کے ذبیحے کی حد تک. پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ مسلمان قصائی کیا مر گئے ہیں کیا, جو اتنے ٹیکنیکل طریقے سے جا کے وہ باپ بیٹا بھی کہہ رہا ہے اور آپ ذبح بھی یعنی کر رہے کھا رہے ہو. تو یہاں جہاں ضرورت ہوگی تو کر لو, ورنہ اللہ اکبر پڑھنے والے کیا مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. دوسرا, اس عیسائی کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تو باپ بیٹا کہہ لینا, عیسائیوں کے لیے جب تو ذبح کرے تو باپ بیٹا کہہ لینا, ہمارے لیے ذبح کر تو کیا کر لے, اللہ کو تو عیسائی بھی مانتا ہے نا, تو خالی اللہ کا نام لے لے بھائی. تو یوں کہتے بسم اللہ اللہ اکبر, تیرا کیا جا رہا ہے, ورنہ ہم تجھ سے گوشت لینا چھوڑ دیں گے. اس کو ترغیب دے دیں نا بھائی. عیسائی بسم اللہ اللہ اکبر کا منکر تو نہیں ہے نا, اگر وہ ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ دے گا تو یہ اس کے عقیدے کے خلاف تھوڑی ہو جائے گا. تو آپ اس کو بولے تو باپ بیٹا کرتا رہے بیٹھ کے دوسروں کے لیے, ہمارے لیے جب تو مرغی ذبح کر تو کیا بول دے منہ سے, اللہ اکبر بول دے, ہم خوش ہو جائیں گے, ہماری مرغی بالاتفاق حلال ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, تیرا کوئی نقصان نہیں ہے.
غیرت کے بھی تو کچھ مسائل ہوتے ہیں نا, ہم تو باپ بیٹا نہیں سمجھتے بھائی. اللہ لم یلد ولم یولد, اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. مرغی کھانے کے لیے آپ باپ بیٹے پہ کیسے کمپرومائز کر سکتے ہو؟ تو آپ اس کو بول دو یار تو اللہ اکبر کہہ دیا کر ہمارے لیے. ہمارے بر صغیر کے مدارس اور مساجد میں اتنا ہے کہ صاحب زیادہ امام بنتا ہے, یہ میں نے بتا دیا. اور کوئی بھائی کسی کا سوال ہو, جی بیٹا جلدی سے شاباش پوچھو, پھر مجھے بھی جانا ہے. ہاں 4 مہینے میں واپس آتے تھے. تو تبلیغ میں بھی جب سال کے لیے نکالتے ہیں تو بہت ساری اس میں تفتیشات ہوتی ہیں. پہلے گھر کے حالات پوچھے جاتے ہیں کہ فتنہ تو نہیں ہوگا, یہ ساری چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے. ہاں ہاں جی نہیں 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 نہیں, دیکھیں رجوع تو جب آپ زبان سے کریں گے تو ہو جائے گا, اس میں شرطیں برتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باقی مکان بیگم کے نام کر دیں, یوں کر دیں, وہ پھر آپ جانیں, آپ کی بیگم جانیں. بحریہ ٹاؤن پورا اس کے نام کر دیں, جائز تو ہے. اس کے بعد اب مجھے نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے ساتھ اگر عزت دار عورت ہے, اچھے خاندان کی ہے, تو شوہر کی قدر کرے گی کہ میرے میاں نے مجھے پورا بحریہ ٹاؤن دے دیا, اب تو میں اس میاں کو کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی, اس کے قدموں میں گھر بساؤں گی. خاندانی ہوگی تو ایسا احسان کی قدر کرے گی. غیر خاندانی ہوگی تو بولے گی اب تو بحریہ ٹاؤن آ گیا بھائی, اب کیا پتلی گلی سے نکلو. تو اب آپ کی بیگم خاندانی ہے کہ غیر خاندانی, یہ آپ زیادہ جانتے ہیں. ارشاد. جی مسجد نبوی میں مولوی صاحب سے آگے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں, وہاں مسجد نبوی میں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی, تو وہ نماز نہیں ہوگی. دہرا لینی چاہیے نہیں, لازم ہے. جو آگے پڑھے گا اس پہ لازم ہے, جو پیچھے پڑھے گا اس پہ لازم نہیں ہے. ہاں کیوں نہیں, جو حضرت ابو بکر کی صدیقیت کا انکار کرے تو وہ اسلام سے خارج ہے. جی وعلیکم السلام. جی 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 میں سمجھ گیا آپ کا سوال. دیکھیں ان کا سوال یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, لیکن ماں اگر کچھ غلطیاں کر رہی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, تو کیا ہم سختی کر سکتے ہیں اس کے اوپر, زبردستی اس کو اس عمل سے روک سکتے ہیں؟ یہی حاصل ہے نا آپ کے سوال کا, یا ہم برداشت ہی کریں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ قرآن نے جو ماں باپ کے احترام کا حکم دیا, تو یہ مانتے ہوئے کہ اگر وہ غلط ہیں تو بھی, دیکھیں اس سے بڑی غلطی شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا, اور اس سے بھی بڑا جرم یہ کہ وہ آپ کو شرک پہ مجبور کر رہے ہو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, تمہیں مجبور کر رہے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح کافر ہو جاؤ. اتنی غلط بات کی دعوت. پھر بھی قرآن کہتے ہیں صاحبہما فی الدنیا معروفا, پھر بھی ان سے اچھی طرح سے پیش آنا ہے. یہ تو ان حقوق سے تعلق ہے جس کا اللہ کے حقوق سے تعلق. شرک کس کا حق ہے؟ توحید اللہ کا حق ہے نا. لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں, اگر ماں باپ ظلم کر رہے ہیں, یعنی ظلم سے میری مراد ہے کہ مخلوق کے حقوق ضائع کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, تو پھر ظلم سے بچانے کے لیے اولین کوشش تو یہی ہوگی کہ محبت سے. اگر وہ محبت سے باز نہیں آ رہے اور آپ سمجھتے ہو کہ تھوڑا سخت لہجے میں بات کرنے سے وہ مان جائیں گے, تو پھر سخت لہجے میں بات کرنا بھی جائز ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ جو جہاں تک اللہ کے اپنے حقوق کا تعلق ہے وہ تو اللہ خود ہی نہیں مٹ لے گا. لیکن اگر جو مخلوق پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے, تو پھر شریعت میں ہمیں واضح حکام ہے کہ پھر آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. مثال کے طور پر ماں بہن بیٹی کو وراثت نہیں دینے دے رہی باپ کے مرنے کے بعد, اب لڑکی پہ بیٹی پہ ظلم ہو رہا ہے, مائیں بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں, تو پھر یہاں آپ کے لیے قانون کا سہارا لینا, کورٹ میں جانا کہ بھئی یہ اس کو وراثت ملے گی یا میری وراثت مجھے نہیں مل رہی, تو پھر آپ بہتر تو یہی ہے کہ چھوڑ دیں. نہیں آپ سمجھتے تو آپ کورٹ بھی جا سکتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے. بعض دفعہ آپ کی ماں ظلم بہت زیادہ کر رہی ہے بہو کے اوپر, بہت زیادہ واضح طور پہ ظلم کر رہی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں بالکل خاموش رہا تو یہ ظلم کی نوعیت اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو اولین کوشش تو یہ ہو کہ بہو کو الگ کر دو ماں سے. اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری ماں ہی اس میں ظالم ہے, تو بیوی کو کیا کرو,
الگ رکھو ماں سے. پھر ماں رونا دھونا لگائے کہ نہیں میں نہیں رہ سکتی, تو بھائی پھر اس میں آپ پر ماں کی اطاعت لازم نہیں ہے, آپ کو الگ رکھنا پڑے گا, کیونکہ اپنے حقوق کے چکر میں دوسرے کے حقوق کا ضائع نہیں کیا جا سکتا. تو حتی الامکان کوشش کرو زبان نہ چلاؤ, لیکن ایسے موقع پہ اگر جہاں واضح ظلم ہو رہا ہو تو پھر مجبوراً آپ جو ہے نا تیز لہجے میں بات کر سکتے ہیں اس ظلم کو روکنے کے لیے. کیوں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ بالکل چھوٹ دے دی جائے تو وہ ظلم بڑھتا, وہ ماں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے, پھر وہ بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہے, تو اس میں پھر گنجائش ہے. ہاں اہل حدیث 2 رکعت پہ سلام پھیر کے 3 رکعت پڑھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو حناف جس طریقے سے پڑھتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے. یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے حناف پڑھتے ہیں نا 3 رکعتیں, حدیثوں میں یہی ملے گا آپ کو بہت زیادہ. کچھ چیزیں ہوائی باتیں ہوتی ہیں, 1 رکعت والی حدیث صرف ایک ہے اور وہ بھی تعویل والی ہے, اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. 3 رکعت پہ تو بہت ساری حدیثیں ہیں, لیکن اہل حدیث کیا کرتے ہیں, فوراً حدیث پیش کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مغرب وتر کو مغرب سے تشبیہ نہ دو. اب ایک بتاؤ, حضرت عائشہ بھی بتا رہی ہیں, ام سلمہ بھی بتا رہی ہیں نبی 3 رکعت وتر پڑھتے تھے, بہت ساری حدیثوں میں آ رہا 3 پڑھتے تھے 3 پڑھتے تھے 3 پڑھتے تھے. دوسری حدیث میں آ رہا ہے مغرب کے مشابہ نہ کرو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 رکعت پڑھو, اس کا مطلب ہے کمپلیٹلی مغرب جیسی نہیں ہونی چاہیے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مغرب کی تیسری رکعت میں صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے, سورت نہیں ملائی جاتی, جبکہ وتر کی تیسری رکعت ایسے ہوگی جیسے مغرب کی پہلی رکعت ہے, اس میں فاتحہ بھی پڑھی جائے گی, سورت بھی ملائی جائے گی. مغرب کی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہوتی, وتر میں دعائے قنوت بھی ہوگی. تو جب وتر میں آپ نے دعائے قنوت بھی پڑھ لی, تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت بھی ملا لی, تو حدیث پر عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ مغرب سے مشابہ نہ کرو. اہل حدیث لوگ کہتے ہیں نہیں, جیسے جو ہم جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا مشابہت نہ کرو, اس طرح سے مشابہت نہ کرو آپ. تو بھائی آپ کے مشورے پہ ہم کائنڈلی نہیں چلیں گے. ہمارے پاس بڑے بڑے مجتہدین ہیں تو حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو 3 رکعت میں بہت ساری حدیثیں ہیں, اور اس طرح سے تمام حدیثیں جمع بھی ہو جاتی ہیں. یہ جو 1 رکعت وتر والی حدیث ہے یہ واضح مفہوم نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ. یوتر بواحدۃ کا ایک مطلب یہ ہے کہ 1 رکعت وتر پڑھی. دوسرا مطلب حدیث ہی سے ثابت ہے کہ 1 رکعت کے ذریعے آپ نے ایون کو آڈ بنایا, جفت کو طاق بنایا, کیونکہ عربی میں وتر آڈ کو کہتے ہیں, سمجھ رہے ہو, جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتے, طاق کو کہتے ہیں. تو 1 رکعت کے ذریعے آپ نے کیا بنایا, 2 رکعتوں کو طاق بنائی, 2 کے بعد 1 رکعت ملائی تاکہ وہ جفت کے بجائے طاق نماز بن جائے. تو اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. چلو بھائی, ہاں کہہ رہے ہیں عید کے موقع پہ وہ قربانی کرتے ہیں, مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. بھائی زکوٰۃ کی ویلیو قربانی سے کئی گنا زیادہ ہے. قربانی اسلام کا رکن تھوڑی ہے, جبکہ زکوٰۃ تو اسلام کا رکن ہے, نماز روزے کی طرح ہے. تو ان کو اٹھنا بیٹھنا تو اب اگر آپ ختم کریں گے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوگا, وہ وراثت نہیں دے رہا ہوگا, وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا, تو پھر 4 آدمی رہ جائیں گے جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا. تو اٹھنا بیٹھنا تو وہی زمانے میں سب کے ساتھ ہی رکھو, کیا خیال ہے. اور جن 4 کے ساتھ بیٹھ رہے ہوں گے آخر میں وہ بھی نکلیں گے, کچھ پتہ چلے گا وہ بغلوں کے بال صاف نہیں کرتے ہوں گے. کیا غلط ہے بھائی, کچھ لوگ نکاح میں 6 کلمے پڑھتے ہیں. بھائی وہ امام صاحب دولہا کو کمپلیٹلی مسلمان بنا رہے ہوتے ہیں, انسان کا بچہ بنا رہے ہوتے ہیں. ویسے 6 کلمے ثابت نہیں اس ترتیب کے ساتھ, لیکن یہ دعائیں حدیث سے ثابت ہیں جو 6 کلموں میں پڑھی جاتی ہیں, ان کے نمبر حدیث سے ثابت نہیں ہے. جی نہیں, خطبے کے دوران چپ, اس کے علاوہ نہیں, وہ غلط ہے. ترکی میں بدعتیں بہت ہیں. ترکی میں چونکہ اب اسلام ایک طویل عرصے تک ختم رہا نا, اسلام خلافت ختم ہو گئی, علم دین ختم کر دیا, ایک دور میں داڑھیوں پہ پابندی لگی ہوئی تھی, تو وہ اسلام کا ایسا گلا گھونٹا ہے وہاں پہ. اب جا کے اسلامی تحریکیں اٹھ رہی ہیں, اب وہ آ رہے ہیں لیکن ان کو ٹائم لگے گا. ابھی وہاں بدعتوں کا بہت غلبہ ہے, بدعت کا. میں نے ترکی میں پہلا رمضان میرا ترکی میں تھا, آپ حیران ہوں گے, میں تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا, رش بے انتہا تھا, مسجد بھری ہوئی تھی نا, اتنا لوگوں میں جوش و خروش, سارے پینٹ ٹائی کوٹ میں تھے, لیکن اتنا جذبہ ان لوگوں میں. ہم جب گئے ہیں, ہم سفر میں تھے, بہت تھکے ہوئے تھے, تو ہم نے کہا چلو تراویح پڑھتے ہیں. امام صاحب نے پہلی رکعت اللہ اکبر. اچھا, جو امام تھے وہ شافعی مسلک کے تھے, تو وتر انہوں نے خود نہیں پڑھائے. انہوں نے کہا کیونکہ ترکی میں
سارے حنفی لوگ رہتے ہیں تو وطر ایک حنفی امام کو انہوں نے آگے کیا. یہ ایک ہمیں پازیٹیو چیز نظر آئی کہ اپنا مسلک تھوپا نہیں انہوں نے. تو اب کیا ہے کہ جب انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی نا تراویح کی پہلی رکعت, اللہ اکبر, ہم نے نیت باندھی, ہمیں بس ضالین کی آواز آئی. آگے کیا ہوا, آگے جنہوں نے تلاوت کی وہ اس سے زیادہ عجیب ہے. وہ تلاوت یہ کی ولا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين, رکوع میں چلے گئے. میں سوچ رہا ہوں یہ کون سی سورت پڑھی ہے انہوں نے, کہاں سے شروع کیا ہے. سب ساتھی ہمارے یہ سوچ رہے. اگلی رکعت میں ولا الضالین کے بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, رکوع میں. 2-4 رکعتوں تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا یہ تورات پڑھ رہے ہیں, انجیل پڑھ رہے ہیں, کہاں سے پڑھ رہے ہیں. قل یا ایھا الکافرون سے بھی شروع نہیں کر رہے تھے. تو نا قل یا ایھا الکافرون سے شروع کرتے, بیچ سے ولا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم, 3 آیتیں آخر کی. پھر جب تیسری رکعت پڑھی ہے تو بھی ولا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولي دین. پھر جب اگلی رکعت ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 2-4 کے بعد میں پتا چلا بھائی یہ قل هو اللہ بھی آدھی پڑھ رہے ہیں اور سورہ کافرون بھی آدھی. 20 کی 20 رکعتوں میں یہی پڑھا ہے انہوں نے. تو میرے ساتھ 1-2 لوگ اور بھی تھے, انہوں نے کہا یار یہ اسٹائل کی تراویح ہم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے. میں نے کہا بیٹا ہم نے گاؤں میں تراویحاں پڑھی ہیں بہت اسپیڈ میں, ایسی اسپیڈ خدا کی قسم فرسٹ ٹائم دیکھنے کو مل رہی ہے, ایسی اسپیڈ ہم نے آج تک نہیں دیکھی. پھر وہ انہوں نے کہا وہی وہ جو ہے وہ چونکہ سارے ترکی تو 99.9% فقہ حنفی ہے, خلافت تھی نا وہاں, تو اب وہاں پر وہ امام جو تھے وہ حنفی امام آئے نماز پڑھانے کے, انہوں نے پھر وہ وطر میں پوری کسر پوری کر دی. اتنی لمبی 20 تراویح نہیں جتنا لمبا انہوں نے وطر پڑھا. وہ پھر تجوید بہت اچھی تھی ان کی, قرات بہت اچھی. ہم نے کہا بھائی آج تو پڑھ لی, اس کے بعد ہم یہ تراویح افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن ہم بدگمان نہیں ہوئے ان سے. یہ بھی میں آپ کو جو واقعہ بتا رہا ہوں خدا یعنی ان کی توہین کے لیے نہیں. ہم نے کہا یار یہ حالات اگر ہم پر آئے ہوتے تو شاید ہم اس سے بھی گئے تھے. جب آپ الٹی سوچ لے کے جاتے ہو نا تو ہر قوم کی برائی نظر آتی ہے آپ کو. جب آپ پازیٹیو سوچتے ہو تو پھر ہر اس میں بھی آپ کو اچھائی نہ. ہم نے کہا یار ان کے اوپر 100 سال لبرل حکومتوں نے حکومت کی ہے, اسلام کا گلا گھونٹا ہے, ان لوگوں نے اتنا بھی بچا لیا نا, رمضان کی تراویح بچا لی, یہ بھی غنیمت ہے. کیونکہ یہ ان کے استاد جو بھی امام تھے نا وہاں جنہوں نے تراویح پڑھائی, ان کے استاذ ان کی آپ ہسٹری پڑھو, بڑی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے اس کو بھی بچانے کے لیے, ورنہ تو یہ بھی ختم ہو گیا تھا. چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے, چھپ چھپ کے قرآن, تو اتنا بھی رہ گیا. کیا یہ غنیمت ہے بھائی. اب جب اسلام آئے گا تو انشاءاللہ پھر وہ آہستہ آہستہ آ جائیں گے خیر کی طرف. تو ان کی یہ برائی نہ دیکھیں کہ وہ اس طرح سے تراویح پڑھ رہے ہیں. ہماری نظر تو میں جائز نہیں اس طرح پڑھنا, ہم نے تو کہا ہم اپنی اخپل طریقے سے پڑھ لیں گے. لیکن ہم نے یہی کہا کہ یار یہ جو ان لوگوں نے اتنا بھی بچا لیا نا اسلام کو. اچھا ترکی میں ایک بدعت اور بھی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب امام نماز فرض نماز پڑھاتا ہے نا تو ایک مؤذن یا جو اقامت پڑھنے والا پیچھے بیٹھ کے لاؤڈ اسپیکر پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے پڑھ رہا ہوتا ہے. میں جب فرسٹ ٹائم ترکی گیا میں نے کہا بھائی یہ کیا بدعت ہے یار, یہ تسبیح آہستہ سے پڑھو, وہ مائک پہ کیوں پڑھ رہا ہے. تو ہمارے استاذ جو ان کو ترکی پہ بڑی معلومات ہے نا, وہاں کی ہسٹری بہت جانتے ہیں, انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ جب یہاں مسجدوں میں اماموں میں پابندیاں لگی ہیں تو یہاں کے علماء نے کہا کہ اگر ہم یہ تسبیحات مائک پہ نہیں پڑھیں گے نا یہ آہستہ آہستہ لوگ ان چیزوں کو بھول جائیں گے. تو مجبوراً کہ یہ چیز جو ہے پیچھے بندہ بٹھا کے مائک پہ پڑھ لو تاکہ ان لوگوں کو یہ یاد رہے, یہ بھولے نہیں. تو اس طرح سے انہوں نے اسلام کی باقیات کو وہاں بہت بڑی بڑی قربانیاں دی علماء نے. تو انہوں نے کہا جب یہ اب آئیں گے پورے اسلام کی طرف, یہاں دینی ادارے کھولیں گے تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائیں گی. لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں کے آپ نیا فرقہ بنا دیں کہ یہ سارے بدعتی ہیں. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ایسے موقع پہ, ابے یہ سارے کیا ہیں بدعتی ہیں, ان کو تو تراویح پڑھنی نہیں آتی, ان کو تو تسبیح مائک پہ پڑھتے ہیں. میں ایک نئی مسجد بنا رہا ہوں, اس کا نام ہوگا قرآن و سنہ اکیڈمی, اور اس میں سب کیڑے نکالتا رہوں گا بیٹھ کے. یہ ہمارے پاکستانیوں کا یہ اسٹائل ہے, یہ بھی بدعتی ہے, اس کو مائک پہ تسبیح پڑھتا ہے, وہ بھی جہنمی. قرآن و سنت صرف میں بتا رہا ہوں. تو اس سے سوسائٹی میں اصلاح نہیں ہوگی, اس سے ایک نیا فرقہ بن جائے گا. اصلاح کا یہی طریقہ ہے, آپ ان کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کریں اور بند کمرے میں آرام سے ان کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ بھائی اب تو چونکہ وہ ماحول ختم ہو گیا, سیکولر حکومتیں, آپ ماشاء اللہ آپ نے دینی جذبے سے یہ کام کیا, لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ
آہستہ آواز میں تسبیح پڑھا کریں. تو اس طرح سے کوئی پازیٹیو وے میں ہمارے علماء دیوبند کام کر رہے ہیں الحمدللہ جا کے ترکی میں, پازیٹیو وے میں بڑی محنتیں کی انہوں نے. تو کوئی پازیٹیو وے میں کام کرے گا تو کام ہو جائے گا. لیکن اگر یہ کھلی چھوٹ دے دی نا تو یہاں سے فتنہ پرست جا کے وہاں بھی اپنی یوٹیوب پہ دکانیں کھولیں گے, لیبل لگائیں گے فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں, لیکن ہوگا کیا, مارکیٹ میں نئے نئے فرقے آنا شروع ہو جائیں گے. تو قوم کی اصلاح کرنی چاہیے, اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے. پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کرنا چاہیے.